السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے، تیاری آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ سوری بچوں، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، ایمرجنسی تھی اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تو ابھی میرے پاس 3 پیپرز ہیں یہ، تو ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے یہ تینوں کر لیے تو موسٹ آف دا پیپر آپ کا سولو ہو جائے گا ایزیلی، ٹھیک ہے؟ 90+ آپ کے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ ایم سی کیوزز آپ نے سب نے کر لیے ہیں تو 20 نمبر پکے ہیں اس میں سے انشاءاللہ صبح 70+ اس میں آ جائیں گے آپ کے، ٹھیک ہے؟ جو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 اس پیپر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 24 مارکس کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ایسے ہی ہے، تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس تقریباً 10 تھے یا 11 تھے، اتنے سبق تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سبق آئیں گے جس کے اندر کچھ خلاصہ وغیرہ بن رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اوکے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمپل جو پیراگراف دیا ہے آپ اس کو دیکھو، پہلے تو سوال پڑھو نا، اس میں سوال کے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ سوال کو سمجھنا ہے آپ نے۔ یہ ادھر دیکھو کتنے 6 سوال ہیں نا، تو ٹوٹل 7 بن گئے۔ تلخیص اور مرکزی خیال، ان دو میں سے آپ نے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس جو ٹوٹل 5 سوال ہیں، پہلے سوال پڑھ لو، اس کے بعد پیراگراف پڑھو۔ باقی سب یہ بولیں گے کہ آپ کو پہلے پیراگراف پڑھو اس کے بعد سوال کرو، ایسا نہیں کرنا آپ نے سوال سمجھنا ہے پہلے، اس کے بعد پیراگراف پڑھو گے تو آپ کو اسی ٹائم سوال کے آنسرز ملتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ نے سوال یہ پہلا کر لینا ہے۔ اور ہاں، یہ 4 نمبر کا سوال ہوگا تو منیمم آپ نے 2 لائنز لکھنی لازمی، ٹھیک ہے؟ 2 لائنیں لازمی لکھنی ہیں آپ نے، اس کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کرو گے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف ہم جائیں گے۔ مرزا غالب نے خط میں کس شہر کے حالات کے بارے میں بتایا؟ اب یہاں پہ صرف اس نے نام پوچھا ہے کس شہر کے بارے میں۔ اب یہاں پہ دیکھو دلی کا نام ادھر یوز ہوگا، دوست دلی کا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو تھوڑا سا اگر پتہ ہوگا، یہ تو ایک کالج ٹیسٹ تھا نا، تو اس میں یہ ایسی چیزیں پوچھی گئی تھی، تو آپ کے پاس کوئی جنرل آئے گا، ٹھیک ہے؟ پیراگراف آئے گا، اس میں سے وہ پوچھا جائے گا۔ ابھی لاسٹ میں ایک پیپر ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی، جو اینول پیپر تھا اس کا، ٹھیک ہے؟ اس سال جو آیا تھا ہمیں۔ منشی نبی بخش کون تھے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ پوچھا گیا ہے، ان کا نام اور حقیر خلوص تھا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا تو آپ نے سمپل سمجھنا ہے، اس کے بعد لکھ لینا ہے سوال۔ پھر ہے حصہ نظم آپ کے پاس آتے ہیں 12 نمبر کے، 3 سوال آتے ہیں، تینوں کرنے ہوتے ہیں آپ نے، ایسے ہی ہے۔ تو پہلے آپ کے پاس ٹوٹل 4 نظمیں یا 6 نظمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بک میں جو دی گئی ہیں، ان میں سے آپ پہلی 4 جو ہیں وہ اچھے سے کر لیں، انشاءاللہ اسی میں سے پیپر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلی 4 اچھے سے کر لیں، اسی میں سے پیپر آ جائے گا۔ تو اب دیکھو یہاں پہ ملی نغمے سے آیا ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے۔ اب یہاں پہ عرض پاک کیا ہے؟ عرض پاک پہلی لائن سے اٹھا لی نا انہوں نے، کہ پاکستان کی جو زمین ہے یا جو مٹی ہے اس کی، وہ ساری چیزیں مراد لی گئی ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے تیسرے شعر کا میں شاعر نے کیا دعا دی ہے؟ یہاں پہ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، تو یہ آپ کے پاس اس نے دعا دی ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ کوئی جو سبزہ ہے وہ سبز رہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ بات اس نے کی ہے کہ ایسا سبزہ کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ یہ 2 چیزیں ہیں، تو دونوں کو آپ نے تھوڑا سا بیان کر دینا ہے، 2 لائنیں لکھنی ہیں دونوں پہ، تو تقریباً 4 سے 5 لائنوں میں یہ سوال آپ کا کم از کم ہونا چاہیے، اس طرح کا۔ پھر آپ کے پاس اس بند میں استعمال کیے گئے قوافی لکھیں، اس طرح کا اگر سوال آتا ہے نا تو اس کے پورے نمبر ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ قوافی یہاں پہ کیا آئے گا؟ زوال اور مجال اور مثال، یہ 3 آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 قوافی ہیں اس کے، قوافی سے مطلب جو کافی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ پھر ہے مرکزی خیال آپ نے سب کا لکھنا ہے، سب 3 کے 3 بند کا، اوکے؟ پھر ہے غزل کا آ جاتا ہے، 2 سوال آئیں گے، 2 میں سے کوئی ایک کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو علم بدیع یا صنعتیں وغیرہ کا پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ آپ کے پاس صنعت مراد النظیر ہے، صنعت اور کون سی ہے، تلمیح ہے، ٹھیک ہے؟ صنعت تضاد ہے، حسن تعلیل ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ مفہوم آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مفہوم سمجھ رہے ہو؟ سمجھ آنا چاہیے، سمپل سی بات۔ پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے، 4 نمبر کا آپ کے پاس یہ لازمی آنا ہے، تذکیر و تنیث واضح کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایک سوال تھا، کرسی، جمنا، زمین اور میز، یہ 4 تھے، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں اور ان کی تذکیر و تنیث آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ تشبیہ کی تعریف کریں اور 2 شعری مثالیں دیں۔ تشبیہ کی تعریف آپ کے پاس آ جائے گی، 2 نمبر آپ کے اس کے مل جائیں گے،
اور اس کے ساتھ آپ نے وہ ارکان بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. ارکان لکھنے کے بعد آپ کو 2 نمبر وہ ہو گئے. پھر 2 شعری مثالیں دینی ہیں، کوئی بھی آپ دوست دے سکتے ہو، ٹھیک ہے. سیاق الاداد، سیاق الاداد کیا ہوتے ہیں؟ جس میں نمبرز وغیرہ شامل ہوں. اسی طرح یہاں اس کی جو شعری مثال ہے وہ 2 گز زمین والی بھی آپ لکھ سکتے ہیں وہ شعر کوئی یار میں جو ابھی ہم نے وہ کیا تھا ایم سی کیوز میں. اور ایک آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہو کہ 2-4 دن کی زندگی ہے یا 4 دن کی زندگی ہے، اس طرح کا، ٹھیک ہے. آپ نے شعر لکھنا ہے اس میں. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے پیراگراف، 6 نمبر کا آتا ہے، ٹھیک ہے. سلیس یا اس کو اپنی کرنا ہوتا ہے ایزی سین ہے، یہ بھی آرام سے ہو جاتا ہے. تشریح کرنی ہوتی ہے، اس میں آپ کو مفہوم وغیرہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ سمپل لکھو گے، آپ اس کو سمجھو گے. یا پہلے والا اگر آپ کو جو آسان لگتا ہے آپ وہ لکھ، میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو بڑے والا لگتا ہے نا آپ وہ لکھیں، کیونکہ اس کی ہر لائن کو آپ زیادہ لمبا لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. جو چھوٹا ہوگا وہ تو پہلے ہی کمپیکٹ فارم میں، اس کو کھولنا اتنا زیادہ نہیں وہ بنے گا، ٹھیک ہے. آپ وہ چوز کریں جس کا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ ہو، ٹھیک ہے. اس میں آپ بس لکھتے جائیں، ایسے نمبر ملیں گے آپ کو اردو میں، ٹھیک ہے. 2 پیجز کا ہوگا تو منیمم اپنے 1.5 پیجز کا لکھنا ہے تشریح کا. پاکستان بن گیا، کیسے بن گیا، کیوں بن گیا، کس طرح بنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ آپ کے پاس اس میں تھا نا، ایک سبق تھا قانون والا، اس میں تھا یہ، ٹھیک ہے. پھر ہے اچھا، اس کا جو آپ نے پھر کمپلیٹ کرنے ہیں وہ اس طرح کریں گے کہ پہلی لائن پاکستان بن گیا کیسے بنا وہ لکھ لیا. لیگی رہنما کراچی دارالحکومت جا چکے تھے، ابھی جو دارالحکومت ہے وہ کون سا ہے، تو پہلے کون سا تھا، یہ چیزیں آپ نے لکھیں گی. پھر پنجاب میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، کیسے کھیلی جا رہی تھی اور وہ کیوں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کس نے کروائی تھی، یہ ساری چیزیں لکھیں گے. چچا کو صدمہ لگا تھا اور نڈال ہو گئے تھے، بیٹھک میں بیماروں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اس طرح وہ سارا آپ نے بیان کرنا ہے جو اس کا پیچھے تھا، اور آگے اس پیراگراف پہ نہیں رہنا آپ نے، اگر آپ نے اس میں پورے نمبر لینے ہیں تو. پھر ہے نثر پارے کی تشریح کرنی. اچھا، اس میں آپ کے پاس آ جاتے یہ 3 بند ہیں، ویسے آپ کے پاس 4 آئیں گے. ابھی پیپر میں جو آیا تھا ہمیں وہ 3 بند تھے، ہاں 6 تھے. نظم جز میں ٹوٹل اشعار تھے 6 اشعار تھے، ٹھیک ہے. مطلب 3 بند، ایک بند میں 6 اشعار تھے، وہ دیا گیا تھا. اب یہاں پہ بھی جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویسے ہی پیپر میں آئے گا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس بار یہ کھرا ڈنر والے آ جائے. کھرا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا ہو سکتا ہے آپ کے پاس آ جائے. اوکے، تو اس کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ نمبر 1 آپ نے، اگر آپ کو شاعر کا نام آتا ہے تو لکھیں، نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو اس نظم کا نام آتا ہے تو لکھیں، نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے صرف تشریح کا پوچھا ہے، باقی وہ چیزیں نہیں پوچھیں. مفہوم آپ نے خود لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں مفہوم کی ہیڈنگ دیں، مفہوم لکھیں 3 سے 4 لائنوں کا. نظم میں صرف لکھنا ہے 3 سے 4 لائنوں کا، اور ایک ہی پیراگراف میں آپ نے یہ ساری تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے. یا آپ کو 1 یا 2 پیراگراف اور ایڈ کرنے ہیں تو کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو شعر آتا ہے تو آپ اس میں لکھیں، بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. ریلیٹ کر کے لکھنا ہے. پھر آپ کے پاس غزلیہ جز آ جاتا ہے، غزلیہ جز کی تشریح کرنی ہے. تو غزلیہ جز میں بھی ایسے 6 اشعار آئیں گے، 6 شعر ہوں گے، ٹھیک ہے. مطلب 6 مصرے ہوں گے، 3 شعر ہیں 6 مصرے. تو ہر شعر کی آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنی ہے. شعر نمبر 1 آگے، اب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں، بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس ایک شعر ہے، یہ شعر لکھ کے شعر نمبر 1 یہ آپ کے پاس شعر آ گیا. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اس میں مفہوم پہلے لکھیں گے، ٹھیک ہے. مفہوم کی ہیڈنگ دے کے 2 لائنوں میں لکھنا ہے، بس مفہوم 2 لائنوں میں لکھیں گے، بہت پیارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ہیڈنگ دے کے مفہوم 2 لائنوں میں آ گیا. پھر اس کے بعد 1 لائن چھوڑ دینی ہے، یا اگر نہیں چھوڑنی تو نہ چھوڑیں. تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، تشریح آپ کے پاس اس میں 3 پیجز آئیں گے، 3+3+3 انہوں نے لکھا ہے نا، اسی طرح 3 ہر پیج پہ ایک ایک لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے. اور وہ یا تو آپ نے کمپلیٹ اینڈ تک لے کے جانا ہے، یا پھر ختم اس پہ کر دینی ہے، تو نیکسٹ شعر آپ اگلے پیج پہ اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. ایسے آپ لکھیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی. یہ آپ کے پاس ابھی تک 70 مارکس کا ہو چکا. 10 مارکس رہ گیا آخری 10 مارکس میں آپ کے پاس آ جاتی ہے درخواست.
اور رداد، درخواست، رداد، خط، رپورتاز، کچھ بھی اگر آ گیا تو آپ لکھ سکتے ہو، 5 نمبر 10 نمبر کی آ جاتی ہے۔ رپورٹ، اس بار رپورٹ آئی تھی نا ہمیں، تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو۔ یہاں آپ کے پاس رپورٹاز اور رپورٹ میں آپ کے پاس وہ آ جاتی ہے، چوائس آ جاتی ہے، درخواست یا خط میں چوائس آ جاتی ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، تو آپ نے بے فکر ہو کر لکھ لیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس یوم اقبال کی ہے، صفائی نامہ کی درخواست ہے۔ اچھا، میں نے اسی ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو وہ بتایا گیا فارمیٹ ہر چیز کا، 5 چیزیں ہیں، 5 کا فارمیٹ میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اینڈ تک لیں، آپ کو مل جائے گا سب کچھ۔ اوکے، اب ہم سوری، پہلا پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا پیپر جو ہے آپ کریں، پریکٹس کر لیں ابھی سے۔ جو 24 مارکس کا ہے یہ بس آپ ایک بار اس کو پاز کریں اور کریں، ٹھیک ہے؟ پہلی قطار میں ملک کی نامی گرامی، اوکے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اس کے سوال پڑھ لینے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ پہلی قطار میں کون سی نامی گرامی شخصیت موجود تھی؟ کون سی تھی؟ نام پوچھا انہوں نے، نام بتائیں گے ہم، کون سی تھی یہاں پہ؟ محمود صاحب تھے، ٹھیک ہے؟ محمود صاحب نام ہے، اس کی پوری لائن آپ نے لکھ دینی ہے یہاں پہ۔ پھر لوگوں کو کس کی فکر لاحق ہو گئی تھی؟ کس چیز کی فکر تھی؟ محمود کی حفاظت کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو ایسے چیزیں لکھیں گے آپ۔ پھر ہے نظم ہے، یہ اس نے 3 شعر دیے ہیں اس کے۔ مرغان سحر کی کیفیت، شاعر نے پانی کے چشموں کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اور بندہ مومن کا دین کیسے موت کا شکار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی چیزیں آپ کے پاس پوچھیں گے، 4 نمبر کی، 3 سے 4 لائنیں آپ نے منیمم لکھنی ہیں۔ اسی طرح یہ آپ کے پاس مصرع ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ تو پہلے شعر میں کس کی یاد آ رہی ہے؟ شاعر کو کس کی یاد آ رہی ہے؟ اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے، تو وہ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں گے، وہ اس طرح کا تھا اور اب ایسا ہو گیا، وہ ساری چیزیں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ استعارہ اور تشبیہ میں کیا فرق ہے وہ آپ لکھیں گے۔ پھر یہ دیکھو، اب کتاب ہے، مرض ہے، اخبار ہے، دہی ہے۔ پھر سنت علمی، اوپر بھی ہم نے دیکھا سنت علمی، یا نیکسٹ ہم دیکھیں گے۔ پھر یہ آ گیا منگو والا، منگو والا اس میں لازمی آئے گا، ٹھیک ہے؟ منگو والا آ جائے گا آپ کے پاس، اس کا آپ کو تھوڑا سا خلاصہ ہونا چاہیے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، یہ پھر سے وہی والا آ گیا جو ہم نے اوپر پڑھا۔ یہ نعت سے اٹھا لیا گیا، نعت سے مجھے نہیں لگتا کہ آئے گا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا، یہ اس میں سے لازمی آئے گا۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، یہ بک میں سے نہیں تھا، کیونکہ فیڈرل بورڈ جو ہے ایک ایف بی آئی اے سے دیتا ہے اور ایک پنجاب ٹیکسٹ بک سے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیں آپ۔ یوم اقبال کی رپورٹ تاز، اور پھر بورڈ کے نام سند لینی ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں کہ مین چیز جو ہے نا آپ کے پاس ایک ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کو جب وہ دینا ایم سی کیو شیٹ، وہاں پہ وہ شعر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 یا 3 شعر آئیں گے آپ کے پاس کہ اس میں سے بتانا ہے سند کون سی ہے، قافی کون سا ہے، ردیف کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو شعر دینا اس کو آپ نے اپنی ای شیٹ پہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ای شیٹ پہ جب لکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ یہ شعر آیا تھا۔ اگر آپ کو شعر کوئی ریلیٹ کرنا ہو، تشریح میں آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا لکھنے اس میں، تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں، اس میں سے کوئی آپ کو نہیں مارکس نہیں کٹیں گے، اور الٹا آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہے پیپر ہمارے پاس، حفاظتی عملے کے تنخواہ داروں نے کہہ کے لگائے، ایک نے کہا ان کا دماغ ٹھکانے نہیں۔ یار یہ نا سب بچوں کا غلط ہوا تھا، میرا انکلوڈنگ خود، یہ بس میں کیا بولوں، اسی وجہ سے میرے مارکس کٹے تھے۔ الحمدللہ 87 مارکس تھے میرے اس میں، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے آئی تھنک میرے زیادہ کٹے، اور ایک میری رپورٹ رہ گئی تھی 5 نمبر کی۔ اوکے، تو یہ آپ نے سوال پڑھ لیے۔ جب سوال پڑھیں گے تو آپ اس میں سے آپ یہ ایزیلی اس کو اٹھا کے کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھنا ہے صرف۔ پھر ہے جان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، یہ آپ کے پاس نظم سے انہوں نے اٹھا لیا، حمد سے اٹھایا۔ جبل جبل کا مفہوم آپ نے بتانا تھا، کیا ہوتا ہے جبل جبل، ٹھیک ہے؟ پھر ہے حرف وفا، اس کے الفاظ کو استعمال سے شاعر کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ آپ بتائیں گے۔ کوئی بھی ایسے نا جو مرکب آتے ہیں نا شعر میں، آپ کو اس کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مرکب کا مفہوم
اور ساتھ میں اس پورے مصرے میں یا پورے بند میں جو مین چیز بتا رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جو ردیف ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں، بند کا مرکزی خیال، یہ سارا اسی کے ہی اندر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آپ کے پاس ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے مے خانہ صوفی کی مے ناب، اے وادی الالاب، یہ کس نے لکھی تھی؟ اوکے، آپ کو ایک چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جو نظم ہے نا ان کے شاعروں کے نام آپ کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسا شاعر ہے نا وہ باتیں جو اسی طرح کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا شاعر کا، یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے۔ بیسیکلی یہ جو نظم ہے یہ علامہ اقبال نے لکھی تھی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے کریکٹ کریں، اوکے۔ علامہ اقبال نے لکھی تھی، تو یہاں پہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، موسٹلی علامہ اقبال کی جو نظمیں ہوتی ہیں وہ ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اگر ہمیں سمجھ بھی آ جائیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کی طرف پیغام وغیرہ اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا خطاب کر رہے ہوتے ہیں، نوجوان نسل جو ہے۔ تو یہاں پہ فغان سحری سے کیا مراد ہے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ہی ایک چیز تھی کہ بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، فغان سحری سے، یہ ویسے فغان سحری ہے لکھا یہاں پہ، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ فغان سحری بیسیکلی یہاں پہ مطلب انہوں نے لیا تھا کہ جو صبح صبح اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی صبح صبح اٹھ کے کام کرنا، ہم تو اٹھتے 11-12 بجے ہیں جس میں کالج یا اسکول نہ جانا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ پھر ہے اس بند میں شاعر نے امت مسلمہ کو کیا نکتہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، وہی دیکھو نا، امت مسلمہ کون ہے، ہم نوجوان مسلم جو ہیں، وہی ہیں ساری چیزیں۔ پھر حصہ غزل آ جاتا ہے، غزل میں پتا بتا بوٹا بوٹا، وہی چیز دے دی ہے انہوں نے، محبوب کی بے خبری کس طرح واضح کی ہے کہ یہاں پہ، اچھا یہ جو لائن مصرع ہے نا، شعر ہے پتا بتا بوٹا بوٹا، یہ اگر آپ کے پاس اس میں آ جاتے ہیں نا ایم سی کیوز میں بھی، تو آپ اس کو لکھ لیں پھر بھی اور اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ آئے گا کہ جانے نہ جانے گلی نہ جانے، اس میں سنت تضاد بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ بتا بھی رہا ہے پھر پوچھ بھی رہا ہے، الٹ ہو رہا ہے نا، سنت تضاد بھی ہے، سنت تکرار بھی ہے، یہاں پہ پتا بتا بھی آ رہا ہے، بوٹا بوٹا بھی آ رہا ہے، جانے نہ جانے 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 بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح، اور کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سب کو اس نے بول کے ایک اس کو مراد لیے، تو مجاز مرسل بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں، کسی بھی مثال میں آپ لکھ بھی سکتے ہو اس کو۔ پھر ہے دہی قلم آسمان اور کتاب، ابھی اوپر جو میں نے آپ کو دکھائے تھے 2 پیپرز، وہاں پہ دہی اور کتاب آیا ہوا تھا، قلم اور آسمان تھوڑا تھا ڈیفرنٹ تھا، اس بار بھی ان میں سے آ جائے گا۔ استعارہ کسے کہتے ہیں، اوپر آیا ہوا تھا نا، مرکب توصیفی اور مرکب تام کی وضاحت کریں، ایک ایک مثال بھی دیں۔ مرکب توصیفی کون سے ہوتے ہیں، جس میں صفت بیان کی جائے، ٹھیک ہے، یا کا یا واؤ کا استعمال کیا جائے، وہ مرکب تام ہوتے ہیں جس کی پوری کمپلیٹ ہمیں سمجھ آ جائے۔ پھر ہے والد صاحب قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھیں والدہ صاحبہ، سوری، تو یہ آپ کے پاس ایک تھا وہ سبق تھا جس کے اندر آپ نے بیان چیزیں وغیرہ کرنی، 6 نمبر کا ہے نا، تو انشاءاللہ آپ کو 6 نمبر پورے مل سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو اتنا لمبا کر کے لکھنا ہے نا آپ نے، ایک تو آپ کی رائٹنگ پیاری ہونی چاہیے، میری رائٹنگ بھی پیاری نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ چلیں نیکسٹ ہے نظم جز، نظم جز 7 نمبر ہے، آپ نے 7 انشاءاللہ پورے لینے ہیں صبح، ٹھیک ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، آپ نے صرف جسٹ آپ نے تشریح پہلے مفہوم لکھنا ہے، جب تشریح لکھنی ہے تو اس کے بعد تشریح لکھیں گے، پھر درمیان میں 1-2 لازمی آپ نے شعر ایڈ کر دینا ہے، اگر شعر آپ ایڈ نہیں کرتے تو اس میں آپ حدیث وغیرہ کوئی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جتنے بھی شعر ہیں نا ان 3 پیپرز میں، یہ آپ نوٹ کر لیں اور ان کی تشریح کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جتنے بھی شعر ہیں نا وہ سارے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور آپ ان کی تشریح وغیرہ کر کے دیکھیں۔ پھر یہ اینول پیپر تھا تو اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیں ذیلی ناظم کو درخواست لکھی ہے، درخواست لکھنے کا طریقہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، رپورٹ تاز لکھنے کا طریقہ اور رپورٹ لکھنے کا طریقہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا رپورٹ تاز آپ کو نظر نہیں آئے گا، سوری، ایسے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رپورٹ تاز جو ہے نا بیسیکلی آپ نے
ایسے اسٹارٹ کر دینی ہے، کوئی فارمیٹ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، جیسے جو آپ کو سمجھ آتا ہے وہ آپ نے وہاں سے اسٹارٹ کر دینی ہے۔ رپورٹ تاز ویسے اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں، رداد کو ہی عربی میں رپورٹ تاز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رداد اور وہ رپورٹ تاز جو ہے وہ سیم ہے۔ رپورٹ کیسے لکھنی ہے؟ رپورٹ کی ہیڈنگ دینی ہے جیسے یہاں پہ دی گئی ہے آپ کے سامنے، پھر ایک لائن چھوڑنی ہے، پھر عنوان لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کولن لگانے، اس کے بعد رپورٹ لکھ دینی ہے، عنوان جو ہے اس کا، پھر ایک لائن چھوڑنی ہے، پھر آپ نے یہاں پہ محترم جناب کوما لگا کے جو بھی اس کا ڈپارٹمنٹ نیم ہے وہ لکھنا ہے، جس چیز کو آپ لکھ رہے ہو، الف بے جیم لکھ دو ویسے تو، یا جو آپ کے پاس گیون ہے نا آپ نے وہ لکھنا ہے، پھر ایک لائن چھوڑنی ہے، السلام علیکم سے پھر اسٹارٹ کر دینا ہے، اینڈ پہ جا کے آپ نے واسلام اور الف بے جیم اپنا نام، ٹھیک۔ پھر رداد بھی اسی طرح کیا جیسے ہم نے رپورٹ تاز دیکھی۔ ایٹ دا اینڈ ہمارے پاس درخواست اور خط آ جاتا ہے۔ درخواست بخدمت جناب، جس کو آپ لکھ رہے ہو وہ، ابھی ذیلی ناظم لکھا تھا نا، بخدمت جناب ذیلی ناظم، ٹھیک ہے، اس طرح، پھر ایک لائن چھوڑنی ہے، پھر جناب عالی، اچھا ہاں، اس میں سٹی کا نام بھی لکھنا ہے جس شہر میں آپ ہیں، یا جس کو لکھ رہے ہیں وہ کس شہر میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں۔ السلام علیکم لکھنا ہے تو لکھو، بہت اچھا ہے، ورنہ ادھر سے سٹارٹ کرو، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں یہ ہوں وہ وغیرہ وغیرہ، جیسے سند والی لینی تھی ہم نے تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں نے اس سال میں ایسے پاس کیا تھا، اس اسکول سے کیا تھا، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا اسکول تھا اس اسکول سے میں نے پاس کیا ہے 10ویں کلاس، تو وہاں سے میں نے اتنے مارکس حاصل کیے ہیں اور ابھی تک مجھے سند نہیں ملی، تو مجھے ابھی کسی چیز کے لیے اپلائی کرنا ہے تو مجھے سند کی بہت ضرورت ہے، آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ یہ دے دیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے تو کمپیکٹ کر کے آپ کو بتا دی نا، آپ نے یہ ساری چیزیں تقریباً آدھے پیج یا ایک پیج تک لازمی لکھ کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا خیر خواہ یا مخلص کچھ بھی لکھ سکتے ہو، پھر ڈیٹ لکھے، ایڈریس اگر آپ نے لکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خط آ جاتا ہے، کمرہ امتحان اگر خط آتا ہے، ویسے تو خط جو ہے وہ سیکنڈ ایئر میں آئے گا آپ کا، کمرہ امتحان، پھر ڈیٹ لکھنی نہیں ہے، لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ پہ لکھنی ہے، پھر محترم امی جان یا ابو جان جس کو بھی آپ لکھ رہے ہو، جانے میں سوری جس کو بھی آپ لکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اوکے، پھر السلام علیکم سے سٹارٹ کرنے ہیں، پھر نیکسٹ ہے السلام علیکم سے سٹارٹ کر کے جس کو لکھ رہے ہو کہ یہ کام ہے مجھے اور میں نے آپ کے ساتھ یہاں، ویسے موسٹلی جو خط آتے ہیں نا وہ خوشی کے موقع پہ آتا ہے یا دوست کے نام آتا ہے، ٹھیک ہے، یا پیسے منگوانے ہو تب آتا ہے، تو اس طرح کے رسمی خطوط ایسے لکھے جائیں گے۔ پھر اینڈ پہ آپ کا پیارا دوست یا پیاری آپ کی ماں جان، سوری بیٹا، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہو، الف بے جیم آپ نے نام لکھ لینا ہے، تو اب آپ کا پیپر انشاءاللہ 70+ مارکس کا ہو چکا، ٹھیک ہے، 20 مارکس آپ کے اس میں آ جائیں گے، اور 20 کوشش کریں پورے، کل میں جب اپلوڈ کروں گا تو آپ نے 20 ہی لکھنے ہیں آنسر، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو 20 آپ کے انشاءاللہ آ جائیں گے، تو بے فکر رہیں کہ اللہ حافظ، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ صبح، سوری ابھی میں 2 پیپرز ہیں میرے پاس، میں وہ ابھی اپلوڈ کروں گا، 40 MCQs ہیں، اسی کے ساتھ والے MCQs ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کی ایک اور پریکٹس ہو جائے گی، اوکے، اللہ حافظ۔